أكبر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے وضو کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہم اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں اسے وضو کہتے ہیں۔ بنا وضو کیے نماز نہیں ہوتی، اور وضو میں ایک بال کے برابر جگہ سوکھی رہ جائے تب بھی وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پیر دھو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت وضو کے اثر سے سفید یعنی نورانی چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا۔ وضو سے پہلے کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور وضو کے بعد میں یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب جانتے ہیں وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ وضو کی چند سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے دونوں کلائی تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلے منہ دھوئیں، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح اور پھر پاؤں دھوئیں۔ اب جانتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب یا ہوا کا خارج ہونا۔ نمبر 2، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 3، منہ بھر کر الٹی کا ہو جانا۔ نمبر 4، ٹیک لگا کر سو جانا۔ نمبر 5، پاگل ہونا یا بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 6، نماز کی حالت میں کھلکھلا کر ہنسنا۔ اب جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا، پانی زیادہ بہانا، زور زور سے چہرے پر یا ہاتھ پاؤں پر پانی کا مارنا، ان چیزوں سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔